اور آخری ایک عقیدہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے دعوے تو کیے کہ غوث اعظم اہل حدیث ہے، لیکن ایک وہ عقیدہ جس کو شرک بتا رہے ہیں، غوث اعظم اس کو شرک نہ بتاتے ہوئے اس عقیدے کی ترجمانی کیا کرتے؟ آئیے پہلے ان مولوی صاحب کو سنو، ان کا نام ہے جلال الدین قاسم۔ تعویذوں کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے، شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اعتماد صرف اللہ کے اوپر، بنانے اور بگاڑنے کا اختیار صرف اللہ کے لیے خاص کرنا، یہ توحید ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں شرک کی قبیل سے ہے، گنڈا اور تعویذ دونوں۔ دلیل حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی گرہ لگائے، گرہ لگانے کے بعد اس میں پھونک مارے، اس نے جادو کیا، اور جادو کرنے والا مشرک، دیکھیں یہ بینی انداز گنڈے کا ہے، گنڈا بنانے والا مشرک اور گنڈا پہننے والا مشرک، دونوں مشرک اس شرک میں مبتلا ہیں۔ آج مسلمان کی نہیں، کہیں ان کے ہاتھوں پر فلاں درگاہ کا دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں بازوؤں کے اوپر دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں کمر کے اوپر دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں گردن میں تعویذ لٹک رہی ہے۔ اللہ اکبر! تعویذ پہننے کو یہ شرک بتا رہے ہیں، اور حدیث جو سنا رہے ہیں وہ تعویذ سے تعلق نہیں رکھتی، وہ گنڈا ہے۔ گنڈا اور تعویذ میں فرق ہے، گرہ باندھنے میں اور اس میں فرق ہے۔ تعویذ یہ ہوتا ہے جس میں قرآن کی آیتیں لکھی جائیں اور اس کو گلے میں لٹکایا جائے، یا ایسے کلمات ہو جس میں شرکیہ کلمات نہ ہو، وہ کلمات لکھ کر جو حدیث سے ثابت ہو یا بزرگوں سے ثابت ہو اور شرکیہ کلمات نہ ہو، وہ تعویذ جائز ہے۔ اس کو ابن تیمیہ نے بھی جائز قرار دیا، ابن قیم جوزیہ نے بھی قرار دیا۔ اور جس کو شرک کہا وہ کون سے تھے؟ وہ تھے گنڈے۔ گنڈے کس کو کہتے ہیں؟ وہ لکڑی کے کھوکے، وہ سیپیں، اور پھر وہ معاذ اللہ بتوں کے سامنے رکھتے تھے بطور، وہ ان کا عقیدہ تھا مشرکین کا کہ بتوں کے سامنے پیش کرنے سے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ پھر بتوں کے نام سے وہ تعویذوں کو گرہ لگا کے پھونک مار کے باندھتے تھے، اس کو شریعت میں حرام تھا۔ ایک طرف ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ غوث اعظم اہل حدیث تھے، دوسری طرف آپ کا عقیدہ ہے کہ تعویذ شرک ہے۔ غوث اعظم سے پوچھے تعویذ کا معاملہ کیا؟ آئیے گنیت طالبین آپ کے سامنے میں اب دکھا رہا ہوں اسکرین پر، یہ غوث اعظم کی گنیت طالبین ہے، انہی کی آنکھ چھپی ہوئی، جلد نمبر 1 صفحہ 130۔ غوث اعظم ایک سرخی قائم کرتے بخار کا تعویذ، اور پھر لکھتے ہیں مندرجہ ذیل دعا لکھ کر تعویذ بنا کر بخار والے کی گردن میں ڈال دو۔ تو غوث اعظم اگر اہل حدیث تھے تو پھر تعویذ گلے میں ڈالنے کا کیسا لکھ رہے ہیں؟ پتہ چلا وہ کٹر وہی عقیدہ رکھتے تھے جس کو آج تم بریلوی عقیدہ بولتے ہیں۔ تعویذ ہمارے یہاں ہی ہے، تمہارے یہاں تعویذوں کا تصور نہیں ہے۔ اور پھر دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں امام احمد فرماتے ہیں مجھے بخار ہوا تو یہ دعا لکھ کر دی گئی۔ امام احمد ابن حنبل نے ایک تعویذ بنایا، خود پہنا، اور ابن قیم جوزی کی ایک کتاب ہے جس کو یہ بہت زیادہ مانتے ہیں، ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، جس کا نام ہے زاد المعاد، جلد نمبر 2 صفحہ 251۔ ابن قیم جوزیہ بھی اس روایت کو لکھ کے کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کو بخار ہوا، یہ دعا لکھ کر تعویذ بنا کے انہوں نے گلے میں ڈالا۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی یہ تعویذ پہنا تھوڑی ہی دیر کے بعد بخار ایسے غائب ہوا جیسے مجھے بخار تھا ہی نہیں۔ اب وہ تعویذ کے الفاظ جو غوث اعظم گنیت طالبین میں لکھ رہے کیا ہے؟ وہ آئیے ذرا تعویذ کے جملے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وباللہ محمد رسول اللہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به قیدا فجعلناهم الاخسرین اللہم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل اشفی صاحبی هذا الکتاب بحوالک وقوتک وجبروتک یا ارحم الراحمین۔ تعویذ میں کس کے نام آ رہے ہیں؟ جبریل، میکائیل، اسرافیل، یہ 3 لوگوں کے نام ہیں۔ مجھے بتائیے غوث اعظم عقیدہ دے رہے ہیں کہ جس تعویذ میں ان بزرگوں کے نام ہو، ان فرشتوں کے نام ہو، بخار بھاگ جاتا ہے۔ خدا کی قسم جس تعویذ میں رسول اللہ کا نام ہو تو بڑی سے بڑی بیماری کیسے نہ بھاگے؟ اور میں ایک عقیدہ بتا دوں، اگر کسی کو وہابی پریشان کر رہا ہو، اعلیٰ حضرت کے نام کا تعویذ بنا لے، وہابی پریشان اس سے ہو جائے۔ تو مجھے بتائیے کہاں غوث اعظم اہل حدیث ہے بھائی؟ تو تم ایک رفعتین دے رہے ہو اور ہم جواب میں اتنے عقیدے غوث پاک کے تمہیں بتائیں گے کہ تم پریشان ہو جاؤ۔